ہونے کے باوجود ہم پیچھے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے کہ مسنگ ہے، ہم وہ کر لیں؟ وہ کون سی قدر ہے، کون سا شعار ہے جو ہم مس کر رہے ہیں؟ آپ کے جواب میں اگر اجازت دیں تو میں اس کو ایک سنگل یونٹ بنا کے پیش کرتا ہوں، مگر 3 جز ہیں۔ جی، ایک محبت اور اتباع رسول۔ ٹھیک۔ ہم نے محبت اور اتباع کو آپس میں جدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت کا دم بھرنے والے عملی زندگی میں حضور کی اتباع اور پیروی کا پیکر نظر نہیں آتے، ٹھیک۔ اور دوسری سمت حضور کی اتباع اور پیروی کرنے کا دم بھرنے والے، ان کے دل، ان کے روح اور ان کی زندگیوں کے قلب و باطن حضور کے عشق اور محبت کی نمی سے اور کیفیات سے محروم نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت میں محبت اور اتباع کو جمع کرنا، ٹھیک ایک۔ ٹھیک۔ دوسرا، پریکٹیکلی اپنے اخلاق اور عبادات کو درست کرنا۔ عبادات اللہ کے لیے، اخلاق حقوق العباد کے لیے۔ ہم اخلاق میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیا بات؟ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی گوارا نہیں رہا۔ ٹھیک۔ لوگوں کے لیے حسد، اور یہ جاننا چاہیے کہ حسد سے کسی محسود کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی بگڑتا ہے۔ اخلاق اچھے ہو جائیں، صحیح۔ موریلٹی اور مورل اور ایتھیکل ویلیوز، ویسٹرن ورلڈ عالم کفر ہو کر ہیومن مورل ویلیوز کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھ گئے۔ صحیح۔ تو دوسرا اخلاق، ٹھیک۔ محبت و اتباع رسول اور مورل ویلیوز، مورل ویلیوز کو زندہ کرنا پریکٹیکلی اپنی لائف میں۔ اور تیسرا، علم کو سب سے اولی ترجیح دے کہ اس کے حصول اور فروغ پر تمام وسائل خرچ کرنا۔ ٹھیک۔ جب میں علم کی بات کرتا ہوں تو اس علم سے مراد ٹوٹل نالج ہے، جی ہاں، مذہبی علم بھی ہے اور سائنٹیفک علم بھی ہے اور سوشل سائنسز بھی ہیں اور ماڈرن سائنسز بھی ہیں، قدیم و جدید ملا کر علم۔ پہلی وحی اور پہلا میسج جو آقا علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اترا اور قرآن کا آغاز ہوا، وہ پیغام علم تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نماز، فرضیت نماز کا میسج پہلی وحی نہیں تھی۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام احکام شریعہ، یہ پہلی وحی کا میسج نہیں تھی۔ تعلیم پہلا میسج تھا اقرأ، تعلیم۔ اس لیے کہ تعلیم کا دروازہ جب آپ پہ کھلتا ہے اور تعلیم کے ساتھ پھر ایونیوز کھلتے ہیں، پھر شعور آتا ہے، پھر اویئرنس پیدا ہوتی ہے، تب آپ دین کو سمجھنے کے بھی قابل ہوتے ہیں اور دنیاوی فرائض بھی سمجھتے ہیں، ریلیشننگ کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو علم پر امت مسلمہ پہ کو توجہ دینی چاہیے، انکلوڈنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ امت مسلمہ کے جوان دین بھی سیکھیں اور ڈاکٹر بھی بنے، دین بھی سیکھیں اور سائنٹسٹ بھی بنے، دین بھی سیکھیں اور انجینئرز بھی بنے، یعنی علم میں بھی جامعیت پیدا کریں۔ سیکولر اور ریلیجس اور اسپریچول میں جو ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے، اگر یہ پھوٹ ختم ہو، 3 چیزوں میں اجتماعیت آ جائے، محبت اور اتباع رسول میں، اور عبادات، اللہ کی بندگی، عبادات اور انسانوں کے ساتھ اخلاق میں، معمولات میں، اور تیسرا علم، اسپریچول اور سیکولر، دونوں یکجا ہو جائیں، تو اگر ان 3 یونٹس کو ملا کر ایک ٹوٹیلٹی بنا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہماری شخصیتوں میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اس پروگرام کو رونق بخشی۔ ناظرین جی نہیں چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے جدا ہوں، ان کی گفتگو سنتے رہیں، ان کے متاثر کن انداز سے، جیسے محبت کے ساتھ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہر شخص کو یہ لگتا ہے شاید یہ بات میرے لیے کہی جا رہی، اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کے آنے سے اس پروگرام کی رونق یقیناً بڑی ہے۔ یہ FRS انٹرنیشنل نے کیسٹ اور VCD میری ریلیز کی ہے، یہ آپ کو تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ بہت مبارک، بہت شکریہ۔ ناظرین ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کہ تیری ذات مصدر ہر ضیا، تیرا نام مطلع نور ہے، تیری یاد حاصل بندگی، تیرا غم متاع سرور ہے، تھے جہاں میں اور بھی مشغلے، تھے جہاں میں اور بھی تذکرے، تھے جہاں میں اور بھی مشغلے، تھے جہاں میں اور بھی تذکرے، آقا تیرے ذکر ہی سے سکون ملا، کوئی بات اس میں ضرور ہے۔ اپنے میزبان تسلیم صابری کو اگلے جمعے تک اجازت دیجئے، تسلیمات۔ مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ